علیہ السلام نو جدو اس نے یہ بات آکھی تو نال ہی کہنے لگا اللہ دے رسول ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل دے اندر تہاڈا پیار بہت زیادہ ہے، میرے دل دے اندر تہاڈی محبت بہت زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دیاں باتاں کرنے والے سن قیامت تے جدو آنی ہے اودو ہی آ کر کے روے گی۔ قیامت دا علم صرف اور صرف اللہ پاک دے کول ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ تو جس دے نال پیار کرنا ہے قیامت والے دن اس دے نال ہی ہوئے گا۔ اگر تیرے دل دے اندر میری محبت ہے قیامت والے دن اس محبت دے بدلے اللہ تینوں محمد دا ساتھ عطا کر دین گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نے، فرماندے کہ مینوں بڑی ہی خوشی اس بات نو سن کر کے ہوئی کہ جڑا جن دے نال پیار کرے ان دے نال ہی ہوئے گا۔ حضرت انس نے جڑے الفاظ آکھے وہ الفاظ پڑھ کے اور آخر تے ایک دعا کر کے میں اپنی بات نو ختم کرن لگا۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب فرماندے قیامت دیاں گلاں کرن والے آؤ، قیامت دے بارے باتاں کرن والے آؤ، سن جن دے نال تو پیار کرنا ہے قیامت والے دن ان دے نال ہی ہوئے گا۔ حضرت انس فرماندے نے میں جدو اے بات سنی تے مینوں بڑی خوشی ہوئی، فوراً بول کر کے کہندے نے انا احب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابا بکر و عمر۔ فرماندے نے لوگوں میں اللہ دے رسول نال پیار کرنا اور آقا علیہ السلام دی محبت تو بعد میں حضرت ابو بکر صدیق نال پیار کرنا، حضرت عمر دے نال پیار کرنا۔ فرماندے نے وارجو ان اکون معہم، اس محبت دے بدلے میں اپنے رب دے کولو امید رکھنا کل قیامت والا دن ہوئے گا مینوں اللہ پاک نبی پاک دا ساتھ عطا کر دین گے، حضرت ابو بکر صدیق دا ساتھ عطا کر دین گے، حضرت عمر دا ساتھ عطا کر دین گے۔ فرماندے اس ساتھ دی مینوں امید کیوں وے بے حبی ایاہم، میری خاص محبت تے ابو بکر و عمر دے نالے وَإِلَّمْ أَعْمَلُ بِمِثْلِ أَعْمَالِكِمْ، اگرچہ میرے اعمال انہاں دے اعمال جیسے نہیں لیکن محبت دے بدلے میں اپنے رب کو لو امید کرنا اللہ قیامت والے دن منو ابو بکر و عمر دا ساتھ عطا کر دین گے۔ حضرات بات تے نبی پاک دی محبت دی ہو رہی سی، لیکن حضرت انس فرماندے نے میں ابو بکر نال بھی پیار کرنا، میں عمر نال بھی پیار کرنا، کیونکہ میرے انس نے کائنات دے لوگاں نو اے پیغام دیتا حضور دی محبت دا حق ادا ہو ہی نہیں سکدا جب تک ابو بکر و عمر دے نال پیار نہ کیتا جائے، اور جڑا حضور دے نال نال ابو بکر و عمر نال پیار کرے گا اللہ قیامت والے دن ان عظیم ہستیاں دا ساتھ عطا کر دوے گا۔ حضرات پھر آخر تے دعا کرنا تسی آمین کہہ دیا جے میرے مولا جتنے بھی آئے نے تیری ذات نال پیار کرنے والے، تیرے نبی نال محبت کرنے والے، تیرے پیغمبر دے اہل بیت نال محبت کرنے والے، اور میرے مولا اے ابو بکر و عمر نال محبت کرنے والے کل قیامت والے دن اس محبت دے بدلے سانو ان عظیم ہستیاں دا ساتھ نصیب فرما۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آپ حباب سے ہم کلام تھے حضرت مولانا عمر فاروق شاکر صاحب۔ اب میں
بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں۔ مناظر اسلام، مبلغ اسلام، فخر سادات، ترجمان مسلک اہل حدیث، شیر اہل حدیث حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب کو وہ آپ احباب سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور ایک شعر ان کی نظر کہ آپ آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، آپ آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، ورنہ چاند کہاں روز روز زمین پر اترتا ہے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا۔ وقار علماء کرام، بزرگوں، دوست، واجب العزت، قابل احترام اسلامی روحانی ماحول، اس عظیم الشان سالانہ 3 روزہ کانفرنس دا آخری سیشن جاری ہے، جس دے اندر یقیناً تو انتظار دی زحمت بھی گوارا کرنا پڑی، کیونکہ عشاء دی نماز تو بعد تقریر شہر سیالکوٹ اندر سی، اور کوشش بھی کی تھی کہ صرف حاضری تواڈے کو لی ہوئے، لیکن حضرت الامیر علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب حافظ اللہ دا حکم سی، تو وہاں حاضری دے کے سفر شروع کیا، اور اس وقت تواڈی خدمت پہنچا۔ اللہ حاضری قبول فرما۔ آنا ویسے ضروری سی، کیونکہ 2 اکتوبر نو تسی سرگودا تشریف لے آئے، انہیں اندرہ بھی رہندا سی، شکریہ بھی ادا کرنا سی۔ پھر 16 اکتوبر نو فیصل آباد تسی تشریف لے آئے، وہ بھی شکریہ رہندا سی۔ پھر چونکہ 10 تاریخ نو اٹک شہر کانفرنس ہو رہی ہے، تو پھر تشریف لے آنا ہے، اس واسطے ضروری سی کہ تواڈے کول حاضری دیتی جائے۔ اہل الحدیث دا پہلا اور بنیادی یعنی اساسی عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید، جس پر مسلک اہل حدیث کھڑا ہے۔
یہی اسلام کا پہلا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ اسی عقیدے نو بیان کرن دی پیدائش بہت سارے انبیاء شہید ہوئے، اور اسی عقیدے نو سمجھان لئی عقلی نقلی دلائل اللہ نے آسمانی کتب اندر نازل فرمائے، اور پھر قرآن مجید اندر توحید پر دلائل قائم کی، اور شرک دے سارے اسباب اور سرائے نو بند کر کے اس نو سمجھایا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی واسطے آپ نے اپنے نبوت دے اعلان دے آغاز اندر ہی آپ نے آتے ہی پہلا کام کیا ہے وہ صحابہ کرام کو قبرستان جانے سے روک دیا تھا۔ یہ مسئلہ توڑے علم چوئے گا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نو روک دیتا سی کہ تساں قبرستان ایک میت نو دفن کرن تو بعد قبرستان دی زیارت لئی نہیں جانا۔ اسی وجہ کیونکہ آپ کی آمد اور بعثت تو پہلے تسلسل نال لوگ قبروں دی پوجا کرتے ہیں، قبروں پہ سجدہ، قبروں پہ چڑھاوے، قبروں پہ نظر و نیازیں، یہ سارا سلسلہ حضور دی آمد تو پہلے مکہ معظمہ اندر عرب دے اندر جاری سے۔ شرک دے دو انداز، پہلا انداز کہ انبیاء اور اولیاء دی صورتاں، مورتیاں، تصویراں جنہاں تسی بت آندے ہو، بت بنا کے انبیاء اور اولیاء نو پوج دے سن، پوج دے انبیاء نو سن، پوج دے اولیاء نو سن۔ طریقہ کارے سی کہ انبیاء اولیاء دی یادگار دے طور تے برکت لئی تصاویر بنا کے، پتھراں دی بت بنا کے، مورتیاں بنا کے پوج دے کنہاں نو سن انبیاء اور اولیاء۔ جاگ دے ہو نا ماشاءاللہ، سمجھ آندی بھئی یہ تو آنو کوئی ہاتھ چوکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو ساڑھے تو ہاں جا کے ہوشیار ہو کے ذرا نہیں جناب پیچھے پیو چاہے میرے لو سارا نے اجازت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے آندے ہی بعثت تو بعد اعلان تو بعد روک دیا کہ قبران دی زیارت نو ہی نہیں جانا، بس دفن کرو میت، قبرستان چو نکلو، اس تو بعد صرف قبرستان زیارت لئی نہیں جانا چونکہ وہاں پوجا دا مکان موجود سے۔ آپ نے تقریباً 15 تو 18 سال تک اس پابندی نو، اس بین نو قائم رکھے، اور صحابہ نو سمجھاتے رہے، شرک تو تزکیہ کرتے رہے، توحید سمجھاتے رہے۔ جدو نبی علیہ السلام نے یقین ہو گیا نا کہ میرے صحابہ قبرستان جا کے شرک نہیں کریں، پھر آپ نے اجازت دی اور فرمایا کہ آج تو بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں قبرستان جان دی اجازت دے رہے ہوں، پہلے روکیا سی، آج تو بعد اجازت ہے تاکہ تانوں آخرت یاد آئے، موت یاد آئے، لہذا قبرستان دی زیارت کرو اس نیت نال کہ تانوں موت آخرت یاد ہے۔ اس آپ دے عمل تو جڑی بات ثابت ہوندی ہے کہ آپ نے شرک دے وہ اسباب و ذرائع جنہ دے ذریعے شرک تک پہنچیا جا سکتا سی، شرک ہو سکتا سی، نبی علیہ السلام نے ان ذرائع نو بھی بند فرمایا۔ اور اس وقت دوبارہ بر صغیر اندر، پاکستان، ہندوستان اندر، بنگلہ دیش، دیگر علاقے شرک دی وہی کیفیت جاری ہے جو نبی علیہ السلام کی آمد اور بعثت تو پہلے سی۔ اس وقت صرف پاکستان 1.5 لاکھ دے قریب دربار اور قبرہ موجود نے جن پر رات دن سجدہ ہوتا ہے، 1.5 لاکھ۔
قیامت والے دن سب تو بڑی ذمہ داری جو ہے جس سے پوچھا جائے گا وہ اہل الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اور تانوں عقیدہ توحید دا فہم اور سمجھ بخشی، یہ اس کی رحمت ہے، اس کا انعام ہے کہ سارے عقیدے اندر شرک موجود ہے۔ تو قیامت والے دن لازم امر ہے کہ سوال بھی میرے اور تواڈے کول ہوئے، اس واسطے ضروری ہے کہ اسی شرک دے خاتمے لئی، شرک دے رد لئی، توحید دے اثبات لئی، اسلام دی بنیادی عقیدے لئی اپنا مال، دولت، پیسہ، وقت سب کچھ خرچ کر دئیے تاکہ لوگ جہنم دے عذاب تو بچ جائیں، اس جذبے نال، اس خرخائی نال۔ چونکہ کانفرنس دا آخری غالباً یہ پروگرام ہے، تقریر ہے، کیونکہ حضرت علامہ قاری بنیامین عابد صاحب انشاءاللہ نہیں آ رہے، اس واسطے انہوں دا جڑا کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گفتگو ہے وہ بھی میں ہی کر دیا گا انشاءاللہ۔ تو اس واسطے تسی بڑی دل جمی نال اور تسلی نال تشریف رکھو، جس ویلے تہاڈا جلسہ ختم ہونے دا ٹائم ہویا نا فجر ویلے، اس ویلے ختم ہوئے گا، پریشان نہیں ہونا تسی۔ ہاں تسی بڑے توجہ نال میری گزارشات نو ذرا سنو اور انہوں نے ذرا دل کی جگہ دین دی کوشش کرو کہ میری اور تہاڈی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اسا شرک دے خاتمے لئی عملی کوشش کر۔ توجہ ہے، گل سمجھ آندی بھئی، عملی کوشش۔ جیڑی حالت تہاڈی ہے نا اس طرح تے میں لگدا ہے تساں ختم ہو جانا، جیڑی تہاڈی حالت بیٹھن دی، شرک تو ختم ہوئے گا نہیں ہوئے گا، تساں ویندے رہنا ہے۔ اس وقت جا کے ہوشیار ہو کے بیٹھو تاکہ چند گزارشات جو میں دل ارادہ ہے وہ تواڈے سامنے رکھا۔ شرک دے خاتمے لئی میری اور تواڈی کوشش، اولین کوشش اور اولین ترجیح جو ہے کہ شرک دا خاتمہ ہو۔ اس لئی دو طریقے ہیں۔ پہلی بات کہ اس وقت پنجاب دے اندر یہ طے ہو چکا ہے، پنجاب اسمبلی سے یہ منظور ہو چکا ہے، قرارداد پاس ہو چکی ہے کہ آئندہ کے لیے کسی قبرستان میں کوئی قبر پکی نہیں بنے۔ یہ تو بات طے ہو چکی ہے، جتنے ماڈل نئے قبرستان بنن گے وہ قبضہ مافیا نو داخل نہیں ہونے دیتا جائے گا، کوئی قبر پکی نہیں بنے گی، ساری قبراں کچیاں ہو۔ دوسرا جڑیاں پہلے بن چکیاں نے انہوں نے سنبھالنا میری اور تہاڈی ذمہ داری کہ ان عوام دے دل و دماغ اس بات نو اتارنا ہے کہ جناب بزرگاں دیاں پکیاں قبراں بنائیاں نے اسلامی تعلیمات شریعت دے مزاج دے چیز خلاف ہے۔ اسلام نے دین نے قبر نو پختہ کرن دے منع کیتا، روکیا ہے۔ دنیا کوئی ایسا پڑھا لکھا انسان نہیں جڑا ساڑی اس بات کا انکار کر سکے، یا کہاں یاد ہے قائد ملت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ صرف ایک حدیث، پھر سن لیں، رات 2:30 کا ٹائم ہو چکا ہے، اللہ کو گواہ بنا کے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک حدیث، پھر سن لے، صرف ایک حدیث قبر نو پختہ کرن دی رب کی زمین پر کوئی عالم، کوئی پڑھا لکھا انسان ایک صحیح حدیث قبر نو پختہ کرن دی پیش کر دے، اللہ کی قسم ہم سارے بزرگوں کی قبروں کو سونے کا بنا دے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں۔ جب اسلام ایک پختہ قبر ہے ہی نہیں تو پھر نبی علیہ السلام دے آخری جملہ ہی یہ سی، جب دنیا تو تشریف لے کے جا رہے سن تے آخری جملہ سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ، جو تو جا کے دس ہے ام المومنین سیدہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نبی علیہ السلام دینا اس حالت کیفیت جدو روح پاک
قبض ہو رہی سی نا اس تو چند لمحات پہلے میں آپ دے ہونٹاں نو ہلدیاں ویکھیا تے اپنے کان مبارک قریب کیتے کہ حضور کی فرما رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام پتہ کی فرما رہا ہے سب لعن اللہ الیہود لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر. ہن تصور کرو لعنت کون ڈال رہا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جنہ دا مقام اور شان رحمت للعالمین انہاں دی زبان پاک جو کیڑے الفاظ نکل رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. اللہ یہودوں پر لعنت کرے عیسائیاں دے اوتے لعنت کرے جنہاں اپنے اپنے نبیاں دی قبراں تے سجدے کیتے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا. اے میرے صحابہ کرام میری قبر تے میلہ نہیں لگانا میری قبر تے میلہ نہیں لگانا. ہے ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں میں سنیا حضور کی فرما رہے ہیں کہ میری امت نو پیغام دے دینا لا تجعلوا قبری عیدا. میری قبروں تے میلہ عرس نہیں لگانا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد. اے اللہ میں محمد مصطفیٰ دعا کرنا میری قبر نو وثن نہ بنانا. وثن دا معنی ہوندا ہے بت نہ بنانا. معنی کہ جس چیز نو پوجیا جائے او بت ہوندا ہے. بھاویں او قبر ہوے بھاویں او درخت ہوے بھاویں او کوئی چیز بھی ہوے جانور ہوے کوئی شے ہوے جنوں پوجیا جائے انہوں وثن کیا جاندا ہے. او جدا جمع اوثان آندی ہے بت پرستی قبر پر حقیقت اندر قبر پرستی انہوں بھی بت پرستی کیا جاندا ہے. جے بت پرستی نہ ہوندی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر دے بارے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر نو بت نہ بنانا میری قبر نو عبادتگاہ نہ بنانا میری قبر پہ سجدہ نہ ہو. اور انشاءاللہ اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی اولین کوشش جاری ہے اور انشاءاللہ یہ کسی انجام تک ضرور پہنچے گی کہ ہم آئندہ کے لیے یہ قانون منظور کروانے کی طرف بڑھ رہے ہیں جا رہے ہیں کہ ہم آئندہ کسی قبر کو پختہ نہیں ہونے دیں گے کہ قبر پختہ نہ ہو. یہ قانون ہو یہ ضابطہ ہو تاکہ شرک کا خاتمہ ہو. بتلاؤ شرک رب کی زمین پر قبروں کی بنیاد پہ شروع ہوا ہے مزاروں کی بنیاد پہ شروع ہوا ہے. اگر یہ قبر پرستی جائز ہوتی اسلام کے اندر قبر کو قبہ بنانا جائز ہوتا لالٹین جلانا جائز ہوتا اگر بتی موم بتی جائز ہوتی چادر پڑھانا جائز ہوتا نظر و نیاز بکرے چھترے لینا جائز ہوتا. تو بتلاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پاک جب بن گئی تھی تو پھر سیدنا ابو بکر کی کمائی کا کتنا بہترین موقع تھا. سیدنا عمر کے لیے سیدنا عثمان کے لیے سیدنا علی کے لیے سیدنا حسنین کریمین کے لیے. یہاں تو کوئی صوفی بزرگ فوت ہو جائے تو اس کی نسلیں کھاتی ہیں اس کی قبر سے اس کے پوتے کھاتے ہیں نواسے کھاتے ہیں اس کے بیٹے کھاتے ہیں اس کی اولادیں کھاتی ہیں اور آگے وہ دنو عرس کو میلے کو تقسیم کرتے ہیں. ہر بھائی جو ہے وہ مریدوں کو تقسیم کر لیتا ہے اپنی اپنی ذیل بنا کے یہ علاقہ میرا یہ میرا یہ میرا. صحابہ اپنے مرید کو تقسیم کرتے. صدیق 3 مہینے بعد پیغمبر کی قبر پہ میلہ لگاتے اور صدیق کمائی لے جاتے. آئندہ 3 مہینوں کے بعد سیدنا عمر آ جاتے اس کے اگلے 3 مہینوں کے بعد سیدنا عثمان کو عرس کی کمائی لے جاتے. 4 عرس ہوتے حضور کی قبر پر یا اہل بیت اس عرس کے وارث و مالک ہوتے. اگر کوئی تصور ہے اگر کسی کتاب میں ہے تو حوالہ دیجیے اگر حوالہ نہیں ہے تو پھر شرم کیجیے. تم نے قوم کو شرک پہ لگایا بدعات پہ لگایا خرافات پہ لگایا قبروں کے سجدے پر لگایا قبروں کے چڑھاوے پر لگایا قبروں کے طواف پر لگایا قبروں کی جناب زیارت پر لگا کے ساس کے چکر میں زیارت کی اجازت تھی. تم نے زیارت سے آگے بڑھ کے قبروں پر کبے بنائے کبے بنانے کے بعد طواف کروائے اور ان کے پتھروں کو تم نے چٹوایا اور پتھروں کو چٹوانے کے بعد تم نے بکرے اور چھترے اور مرغے لوکھیرے اور چاول لوگوں سے لیے اور تم نے اپنی جدادیں بنائی کوٹیاں فیکٹریاں بنائی. پھر اس کی بنیاد پر تم سجادہ نشین بنے صاحبزادے سیدزادے پیرزادے بنے. پھر تم سیاست میں آئے سیاست میں آ کے تم نے کامیابیاں حاصل کر کے مزاروں کو اور رواج
دیا قبروں کو، اور جناب وہاں رونق تم نے دوبالا کی، مریدوں اپنے اپنے تقسیم کیے بنائے. مجھے بتاؤ یہ اسلام کی کس کتاب میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو؟ یہ تو بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے یا نسائی میں ہے یا ترمذی یا ابن ماجہ میں ہے؟ کسی ایک حدیث کا حوالہ دیجئے، کوئی حدیث ہے تو پیش کیجئے، نہیں ہے تو پھر ہماری حکام بالا سے گزارش ہے کہ اس تماشے کو بند کیا جائے، قبروں کی پوجا کو بند کیا جائے. محکمہ اوقاف کی پابند جناب ذمہ داری ہو کہ قبروں کو تالے لگا دیے جائیں، قبروں کو بند کر دیا جائے، سارے مزارات کو بند کر دیا جائے، اور بند کر کے کسی کو وہاں سجدے کی، چڑھاوے کی، نظر و نیاز کی اجازت نہ ہو. وہ قبروں پر جو پیسہ پھینکا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، حکومت محکمہ اوقاف اس پیسے کو لے کے جا رہا ہے. یہ کمائی حرام کی کمائی ہے. یہ کمائی تم پاکستان کی جناب معیشت میں اور اس محکمے کو چلانے کے لیے خرچ کر رہے ہو، ملازمین کو تنخواہیں دے رہے ہو. محکمہ اوقاف قبروں کی بنیاد پہ چل رہا ہے، مزاروں کی بنیاد پہ چل رہا ہے، جبکہ پیغمبر کے زمانے میں محکمہ اوقاف کے وزیر، محکمہ اوقاف کے ذمہ دار شیر خدا تھے، محبوب خدا تھے، سیدنا علی مرتضیٰ تھے. اور سیدنا علی مرتضیٰ کی ذمہ داری تھی کہ قبر پکی نہیں بنانی، جو بن چکی ہے اس کو گرانا ہے، گرا کے اس کو کچا کرنا ہے، اور ایک بالش اونچا رکھنا ہے، اور کوئی قبہ کا نظر نہ آئے، کوئی دربار نظر نہ آئے. سیدنا علی کی یہ ذمہ داری تھی. امارت اسلامیہ، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے محکمہ اوقاف قائم کرے، اور اس کا وزیر اور اس کا مشیر قائم کرنے کے بعد اس کی ذمہ داری قبروں کو دھونا نہیں، قبروں کو صاف کرنا نہیں، قبروں کی چڑھاوے چڑھانا نہیں. اس کی ذمہ داری ہے کہ قبروں کو، مزاروں کو، درباروں کو بند کرے، ان کو کچا کر کے شریعت کے تابع کرے، بزرگوں کو اپنے اصل قبرستانوں میں ان کی قبر میتوں کو منتقل کیا جائے، تاکہ یہ سارے ملک سے شرک کا خاتمہ ہو. جب تک خاتمہ شرک کا نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، معیشت مضبوط نہیں ہوگی. اسی طرح دھکے کھاتے رہو گے، مہنگائی ہوتی رہے گی، پیٹرول چڑھتا رہے گا، اشیاء خورد و نوشوں کی جناب قیمت بڑھتی رہے گی. ان ساری چیزوں کا خاتمہ صرف اور صرف رب کی توحید میں ہے. توحید کا نفاذ تم کر دو، پھر دیکھنا آسمان سے رحمتیں کیسے برستی ہے. جب تک شرک دا خاتمہ نہیں ہونا نا. قرآن پاک فرمایا الذین آمنوا، جاگ دو ماشاءاللہ، ہاں جا کے بیٹھ. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اہل حدیث کی پہلی کوشش، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی پہلی کوشش کیا ہے؟ شرک کا، کچھ بولیے، شرک کا سارے اسباب و ذرائع بند کرنا جڑے شرک وال لے کے جاندے نے. سارے دربار، ساری قبراں دی پوجا نو ختم کرنا، جڑیاں چیزاں اسلام دے منافی نے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا تو تشریف لے جان تو بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے، صحیح مسلم اندر روایت ہے، آپ نے اپنے غلام ابو الحیاج اسدی رحمت اللہ علیہ نو بلایا اور فرمایا میں پیغمبر علیہ السلام دے دور پاک اندر میں ذمہ دار سا. ہن میری خلافت دے دوران تسی وزیر مذہبی اوقاف تسی ہو. اے ابو الحیاج جاؤ جہاں تک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکومت ہے، جا کے قبرانو برابر کر دو، کچا کر دو. لہذا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے، صحابہ کرام کا یہی حکم ہے، آل بیت کا یہی طریقہ ہے. اگر یہ جائز ہوتا تو نبی علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ خدیجہ کی قبر کو پختہ کرتے. اگر یہ جائز ہوتا تو نبی علیہ السلام سیدنا ابراہیم طیب و طاہر ابراہیم و قاسم کی قبروں کو پختہ کرتے. اگر یہ اسلام میں جائز ہوتا، دین میں یہ جائز ہوتا قبروں کو پختہ کرنا، جعفر طیار کی شہید کی قبر جناب پختہ کی جاتی، سید و شاہ میر حمزہ کی قبر کو بنایا جاتا، پیغمبر وہاں کوئی نہ کوئی لنگر تقسیم کرتے، محفل قوالی ہوتی، محفل سما ہوتی، محفل وجدان ہوتی، ایک رات قبر پہ گزارتے. یہ اگر ہے تو حوالہ لائیے، نہیں ہے تو پھر سنیے کہ یہ چیز تمہیں ختم کرنا پڑے گی، توحید کو نافذ کرنا پڑے گا. جب تک توحید کا عقیدہ کا نفاذ نہیں ہوتا اس وقت تک امن اور سکون اور اطمینان اور اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہو سکتا. رب کی رحمت کا نزول مشروط ہے کس کے ساتھ؟ عقیدہ توحید کے ساتھ. ساری دنیا میں اس وقت پورے ملک میں جتنے فرق ہیں سارے کے سارے شرک کی دلدل میں پھنسے
ہوئے ہیں. رب کی زمین پر ایک گروہ اہل الحدیث کا ہے جس کو اللہ نے شرک کے ساری لعنتوں سے محفوظ رکھ لیا. نعرہ تکبیر، غیرت کے ساتھ نعرہ تکبیر. مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث. عقیدہ توحید، عقیدہ توحید، عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت. مسلک حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اور اہل حدیث کا دوسرا نقطہ توجہ فرمائیے. پہلا عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت، جس پر اہل حدیث آج تک قائم ہے. اللہ کی رحمت و فضل سے ہمارا عقیدہ قیامت تک اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ساتھ پاک دی ہوئے گی. اور آپ دی اتباع دے بارے اہل حدیث پورے ملک اندر جلسے کردہ ہے، پروگرام کردہ ہے، دروس کردہ ہے، خطبات دیندہ ہے، کتابہ لکھدہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہی واجب الاتباع نے، آپ ہی واجب الاطاعت نے، آپ ہی امام معصوم نے، آپ ہی امام اہل حدیث، امام اہل سنہ، آپ ہی نے امام اہل حدیث، آپ ہی نے امام المسلمین، آپ ہی نے امام الاولین، آپ نے امام الآخرین، آپ نے آپ تو بعد، آپ دے آ جان تو بعد کسے نبی دی شریعت نہیں چل سکتی، کسے پیغمبر دی شریعت نہیں چل سکتی. قرآن دے الفاظ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ نے سارے انبیاء علیہ السلام تو وعدہ لیا ہے میرے نبیوں یہ تو ان میں کتاب و حکمت نبوت شریعت دے دے وہاں توڑی نبوت چل دی ہوئے توڑا سکہ چل دا ہوئے توڑے نظام چل دا ہوئے توڑی اطاعت اتباع جاری ہوئے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر میرا آخری پیغمبر آ جائے تو اپنی شریعت نو چھوڑنا ہوئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اس آیت کی روشنی اندر اہل حدیث دا پیغام سنیے اہل حدیث کانفرنس دا پیغام سنیے اس کانفرنس دا علامیہ سنیے اس کانفرنس دا پیغام آخری نوٹ فرمائیے توجہ فرمائیے اہل الحدیث دی 3 روزہ کانفرنس دا پیغام سن لیجئے علامیہ سن لیجئے آخری پیغام نوٹ فرما لیجئے کہ اہل حدیث دی کانفرنس دا دوسرا پروگرام دوسرا نقطہ جڑا میں عوام الناس دے سامنے رکھنا چاہنا کہ قیامت تک اطاعت مصطفیٰ دیے اتباع مصطفیٰ دیے لہذا ہر کسے امام دے نام تے فرقہ بنان دی اجازت نہ ہوئے کسے نو کسے بزرگ دے نام تے فرقہ بنان دی اجازت اچھی بولو اجازت مصطفیٰ آخری نبی نے آخری رسول نے آخری شریعت آپ دیئے آپ دی ذات آخری آپ دی بات آخری یہ بین ہوئے پابندی ہوئے دفعہ 44 جب میں آدھا نا وہ اصلہ اٹھان تے دفعہ 44 لگویا جلسہ کران تے دفعہ 44 لگویا انجے ملک فرقے بنان تے بھی کوئی دفعہ 44 لاؤ کسی امام کے نام پہ فرقہ ہر بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میرے امام ہے میرا بزرگ ہے اس کے نام پہ فرقہ بن جائے ریاض گور شاہی اٹھا اس نے کہا میرے نام پہ فرقہ ہے الیاس اتاری اٹھا اس نے کہا میرے نام پہ فرقہ ہے میری ٹوپی کا رنگ یہ ہے میری پگڑی کا رنگ یہ ہے اٹھتے گئے مرزا خود امام قادیانی اٹھا اس نے اپنے مذہب کا اعلان کر دیا اپنے نبیوں نے کہا نعوذ باللہ اعلان کر دیا چشتی سوروردیوں نے اپنے اپنے نام پہ فرقے بنایا اجمیریوں نے اپنے نام پہ فرقہ بنایا سیفیوں نے اپنے نام پہ فرقہ بنایا تاریوں نے اپنے نام پہ فرقہ بنایا بریلویوں نے اپنے نام پہ فرقہ بنایا دیوبندیوں نے اپنے شہر کے نام پہ فرقہ بنایا اپنے علماء کے مدرسوں کے نام پہ فرقہ بنایا
حنفیوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام پہ فرقہ بنایا، شافعیوں نے امام شافعی کے نام پہ فرقہ بنایا، مالکیوں نے امام مالک کے نام پہ فرقہ بنایا، حنبلیوں نے احمد بن حنبل کے نام پہ فرقہ بنایا، جعفریوں نے میرا جناب جعفر صادق کے نام پہ فرقہ بنایا، زیدیوں نے امام زید کے نام پہ فرقہ بنایا، اسماعیلیوں نے امام اسماعیل کے نام پہ فرقہ بنایا۔ بتلاؤ یہ کتنے فرقے بن چکے ہیں اپنے اپنے اماموں اپنے اپنے بزرگوں کے نام پر۔ ذکریوں نے اپنا فرقہ بنایا، کتنے ہیں فرقے جناب، پہلے قدری تھے، مرجیہ تھے، جامعہ تھے، انہوں نے اپنے اپنے سارے فرقے بنائے، اپنے اپنے بزرگوں کے نام پہ فرقے بنائے۔ ماتریدیوں نے اپنا فرقہ بنایا، عشریوں نے اپنا فرقہ بنایا۔ رب کی زمین پر ایک گروہ اہل الحدیث کا ہے جنہوں نے کسی بزرگ، کسی امام، کسی بستی، کسی ہستی، کسی پنڈ، کسی پگڑی، کسی رنگ ٹوپی کے نام پہ فرقہ نہیں بنایا۔ آج تک ہم ایک نام پہ کھڑے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کے نام پہ محمدی ہیں، محمدی رہیں گے، محمدی جیئیں گے اور محمدی ہی مریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے کسی بزرگ کے نام پہ فرقہ نہیں بنایا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، ہماری کوشش رات دن دے جلسے دی پروگرامز کی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو فرقہ وریت سے بچائیں، یہ لوگوں کے ذہنوں سے نکالے۔ سارے حق پر ہے، کسی کو نہ چھیڑو، اپنا نہ چھوڑو، سارے ٹھیک ہیں، جہاں کوئی لگا اس کو لگا رہنے دو، نہیں سارے غلط ہے، وہی ٹھیک ہے جو مانا علیہ و صحابی، جو رسول اللہ کے طریقے پر ہے، محمد کے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ سارے ٹھیک کیسے ہو گئے؟ فرقہ وریت کا ڈھول بڑا پیٹتے ہو کہ فرقہ وریت ہے، فرقہ وریت ہے، پھر خود حوصلہ افزائی کرتے ہو۔ ماہ ربیع الاول میں عالمی میلاد، عالمی انٹرنیشنل میلاد کے پروگرام کرتے ہو اور ایک فرقے کو ترجیح دیتے ہو اور ایک فرقے کی حمایت کرتے ہو، اس کی بدعت کا ساتھ دیتے ہو، سرکاری پیسوں سے جناب ایک ایک چیز کی لائٹنگ کرتے ہو، ہسپتالوں پر روشنی کرو، دفتروں پر روشنی کرو، سرکاری پیسے سے جناب خرچ کرو، میلاد مناؤ، ہر سکول میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر ادارے میں، جناب تھانوں میں بھی میلاد کے پروگرام کرواؤ، سرکاری خرچ پر بدعات و خرافات کو ترویج دیتے ہو اور پھر کہتے ہو ہم فرقہ وریت ملک میں۔ تم فرقہ وریت کو خود ہوا دیتے ہو، حکمران فرقہ وریت خود پھیلاتے ہیں تاکہ امت تقسیم رہے، تقسیم رہے۔ رب کی زمین پر ایک گروہ اہل الحدیث کا ہے جو کہتے ہیں سارے فرقوں کا پربندی ہونی چاہیے، صرف پوری امت محمد کے نام پہ اکٹھی ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ سن لیجئے تیسرا چپٹر میں کھولنے لگا۔ مَا كَانَ محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ سن لیجئے مسلمان ہونے ضروری عقیدہ توحید پر ایمان ہو، مسلمان ہونے ضروری ہے محمد مصطفیٰ کے رسول ہونے پر ایمان ہو، مسلمان ہونے تیسری شرط ہے کہ مصطفیٰ نو صرف رسول ہی نہ مانے بلکہ نال نال آخری رسول مانے، آخری رسول مانے۔ مرزائی کیوں کافر ٹھہرے، کیوں مرتد ٹھہرے کہ انہوں نے پہلے پیغمبر نو منیا، مرزا غلام نے کلمہ پڑھیا، منیا اور جناب پہلے ایک مذہب میں، ایک مسلک میں، اسلام میں داخل رہا، پھر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر کے کفر میں گیا، مرتد دین میں گیا، مرتد ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو ماننے والے مرتد ہوتے گئے، ان کی نسل آگے بڑھتی گئی، لوگ مرزائیت کو اختیار کرتے گئے، وہ مرتدین کے زمرے میں چلے گئے۔ عام کفار نہیں ہیں، وہ مرتدین کے زمرے میں چلے گئے۔ ان سے لینا دینا، کھانا پینا، معانقہ، مصافحہ، سلام، دعا، جنازہ، خوشی، غمی، ان کو دکان سے سودا دینا، ان کی دکان سے سودا لینا، ان کو فیکٹری میں ملازم رکھنا، ان کی فیکٹری میں ملازمت کرنا،
کرنا، وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی کرنا، وہ شادی پہ بلائیں تو ان کی شادی پہ جانا، وہ مر جائیں تو ان کی غمی میں جانا، وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی کرنا، وہ گرے پڑے ہوں ایکسیڈنٹ میں حادثے میں ٹیک رہے ہوں روڈ پر تو ان کو اسپتال پہنچانا، ان کی خیرخواہی کرنا، ان پر رحم کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہے، اس لیے کہ وہ زندیق ہے اور مرتدین ہے۔ اسلامی حکومت تو اس پر واجب ہے کہ ان کو توبہ کی دعوت دے، کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کی سزا واجب القتل ہے۔ اور یہ امارت اسلامیہ پر فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ یہ عام کافر نہیں ہے جس طرح یہودی ہے، عیسائی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا ہے، انسانیت کا سلوک ہو سکتا ہے، ان کی خوشی میں جایا جا سکتا ہے، وہ خوشی غمی میں آ سکتے ہیں، آپ ان کی غمی میں ان کے پاس جا سکتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی ہو سکتی ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے ہے، یہ عیسائیوں کے لیے ہے، یہ عام کفار کے لیے ہے، یہ ہندوؤں کے لیے ہے، سب کے لیے یہ نرمی ہو سکتی ہے اور ہے اسلام میں نرمی، لیکن جناب مرزائیوں کے لیے، قادیانیوں کے لیے نہیں، یہ کیونکہ کفار نہیں ہے، یہ زندیق ہیں، یہ مرتدین ہے، یہ ہیں کافر، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ یہ وخاتم النبیین آیت کے انکاری ہے، رب کے گستاخ ہے، رسول اللہ کے گستاخ ہے، حسنین کے گستاخ ہیں، سیدہ فاطمہ کے گستاخ ہے، یہ بیت اللہ کے گستاخ ہے، مسجد نبوی کے یہ گستاخ ہے، مکہ مکرمہ کے یہ گستاخ ہے۔ ان کے اندر اسلام والی، دین والی، شریعت والی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ ان کے مرزے کو جناب انہوں نے مختلف جو دعوے کیے، ان دعووں کی بنیاد پر پوری امت کے مرتد ہونے پر اجماع ہے کہ یہ مرتد ہے۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، یہ اس سزا پر ہے کہ جو دین اسلام بدل ڈالے اس کو قتل کر دو۔ اس کی ان کی سزا ایک ہی ہے کہ یہ واجب القتل ہے، ان کے لیے کوئی نرمی کا گوشہ نہیں ہے۔ موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کو اقلیت والے حقوق مل جائیں۔ یہ پنجاب اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر اقلیتوں کی نشستوں جس طرح ہیں، اس طرح ان کی بھی ایک نشست ہو اور یہ قادیانیوں کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہو، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں ان کے نمائندے موجود ہوں، ہر محکمے میں، ہر کمیٹی میں ان کے نمائندے موجود ہوں، تاکہ ان کو مذہب کے طور پہ قبول کر لیا جائے۔ جس دن آپ نے مذہب کے طور پر قبول کر لیا، گویا مرزے کو آپ نے نبی نعوذ باللہ مان لیا، جس طرح عیسائیوں کو ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے کہ یہ ایک مذہب ہے، کیونکہ ان کا نبی عیسیٰ سچا نبی ہے۔ عیسائی جھوٹے ہیں، نبی ان کا سچا ہے، یہودی جھوٹے ہیں، نبی ان کا سچا ہے۔ ان پر وہی آئی تھی، وہ نازل ہوئی تھی، تورات آئی تھی، انجیل آئی تھی، زبور آئی تھی، وہ سچے نبی کے جھوٹے پیروکار ہیں۔ انہوں نے کتابوں کو تبدیل کیا، کتابوں کو منسوخ نہیں سمجھا اور مصطفیٰ پر ایمان نہیں لائے، اس وجہ سے کافر ٹھہرے۔ لیکن ان کا ایک مذہب ہے، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، ان کے مسائل ہیں، ان کے احکام ہے شریعت میں، لیکن مرزا نبی نہیں ہے، چونکہ وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مرزے کو ایک حیثیت دے کر کے ہم ہر کمیٹی میں چلے جائے، ہم تمہیں نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ جو تمہیں لانے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ وہ بھی یہاں نہیں رہے گا۔ بڑی بڑی نرمی تم نے کر کے دیکھ لی ہے، ازماتے ہو کہ مسلمان کرتے کیا ہے، تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ختم نبوت کے عقیدے پر غمر و معز یہ نہیں کر سکتے، مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ ہم نے ان کو کسی کمیٹی میں بطور قادیانی اقلیتی رکن کے طور پہ نہیں قبول کرنا، اور ان کی وہی سزا ہے کہ جو گستاخ رسول کی صرف ایک سزا نہیں آئیں تو نہیں نا۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں کی ایک سزا، مرزائیوں کی ایک سزا، مرزائیوں کی ایک سزا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ بچوں میں نے کاٹ چھڑو نعرے سب تو زیادہ میں تکلیف ہوتی ہے تو میرا نعرہ رہنا دیتا۔ الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ یہ آیت گواہ ہے کہ محمد مصطفیٰ تو بعد قیامت آئے گی، بولو نبی آ سکتا۔ قرآن پاک دوسری آیت مبارک، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب اعلان فرما دو میں تمہارے سارے وہ رسول بن کے آیا۔ تیسری آیت مبارکہ، وما ارسلناک الا کافۃ للناس
للناس، پوری انسانیت لئی اساں تو رسول بنا کے بھیجے، کافۃ للناس، پوری انسانیت لئی رسول بن کے آئے ہو، یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے رسول ہے، تے جڑا آپ نو رسول نہیں مندا رب اس نو انسانیت دے دائرے اندر ہی تسلیم نہیں کردا۔ چوتھی آیت مبارکہ، جڑا بندہ آندا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر صرف ایک آیت نہیں 20 آیات موجود نے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جدوں دین مکمل ہو چکے ہے لہذا مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 5ویں آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، محمد مصطفیٰ دی اطاعت کرو، اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ یہ پیغمبر تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا، رب دا ذکر فرمانا، رب نے رسول اللہ دا ذکر کر کے فرما انہاں دی مطابق عمل کرو گے تو قبول ہوئے گا، ورنہ عمل باطل ہو جائے گا۔ یہ آیت اس طرح جناب واضح کر رہی ہے مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محبوبہ توڑے رب ہون دی قسم مومن جو توانو حاکم قیامت تک تسلیم نہ کرے۔ اگر پیغمبر تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا، رب اس دا ذکر فرماندا، رب نے کسی کا ذکر نہیں فرمایا۔ قیامت تک حاکم آپ ہیں، ساجنا فیصلہ آپ کے قبول کیا جائے گا، حدیث آپ کی قبول کی جائے گی۔ قرآن پاک دے 6 آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، جو صاحب امر ہے ان کی اطاعت کرو۔ اگر رسول اللہ تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا، اس نبی دا ذکر ہوندا، نبوت کا ذکر نہیں ہے، واولی الامر منکم کا ذکر ہے۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام آخری نبی نے۔ قرآن پاک نے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام سراج منیرہ نے، سراج منیرہ سورج چڑھ گیا، سورج مصطفیٰ دی نبوت چڑھ گیا ہے۔ یہ سورج چڑھ جائے پھر سورج تو بعد کسی اور دی لوڑ رہندی، کسی دیے دی لوڑ نہیں رہندی، کسی ستارے دی لوڑ نہیں رہندی، کسی چاند دی لوڑ نہیں، سارے چاند ہوں گے لیکن سورج چڑھ چکا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ سارے لجانا لی رحمت نے، اس پر بے شمار حدیث موجود ہے۔ ساری کائنات کے نبی آپ ہیں، آپ ہیں، مقتدا، پیشوا، امام رہبر، امام دین، رحمت للعالمین آپ ہیں، اور قیامت تک کے لیے کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ بات طے ہو چکی ہے، جو دعویٰ کرے گا وہ کذاب و دجال ہے، جو اس کو مانے گا وہ مرتد ہے۔ ہم نے انشاءاللہ تیسرے پوائنٹ پہ اپنی جماعت کو، افراد کو کھڑا کرنا ہے۔ آج تک تم کہتے تھے نا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کوئی ہمیں ایشو نہیں دیتی، ہمیں کام کرنے کے لیے، کھڑا ہونے کے لیے۔ آؤ میں تمہیں ایک پیغام دیتا ہوں، آؤ کھڑے ہو جائیے شرک کے خاتمے کے لیے، آؤ کھڑے ہو جائیں فرقہ وریت کے خاتمے کے لیے، پوری امت کو مصطفیٰ کے نام پہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ آؤ کھڑے ہو جاؤ اور پورے علاقے میں پھیل جاؤ، پورے ضلع و تحصیل علاقے میں پھیل جاؤ اور لوگوں کو بتا دو کہ مرزائیوں کو ہم کسی اہم پوسٹ پہ نہیں آنے دیں گے۔ جہاں مرزائیوں کی دکان ہو اس کا بائیکاٹ کرو، جہاں کارخانہ ہو بائیکاٹ کرو، جہاں فیکٹری ہو بائیکاٹ کرو، وہاں کسی مسلمان کو اندر نہ جانے دو، ان کو کوئی لین دین معاملات نہ کرنے دو۔ جہاں کوئی تنگ کرے مرزائیت جماعت کو اطلاع کرو، جہاں کلیدی عہدے پر بیٹھ کے وہ اپنے مذہب کی ترویج و تبلیغ کرے وہ ہمیں اطلاع کرو۔ اپنے عبادت گاؤں پر مینارہ بنائے تو ہمیں بتلاؤ، وہ محراب بنائے تو ہمیں بتلاؤ، وہ کلمے کا بیج لگائیں تو ہمیں بتلاؤ، وہ اذان اعلانیہ دیں تو ہمیں بتلاؤ۔ اس لیے ہم نے تہیہ کیا ہے کہ جماعت کو شرک کے خاتمے کے لیے اور فرقہ وریت کے خاتمے کے لیے، مرزائیت کے سد باب کے لیے انشاءاللہ ہم نے قربانی دینی ہے جیسے دینے کا حق ہوتا ہے۔ چوتھا نکتہ توجہ ہے،
والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ چوتھا نقطہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا جس پر ہماری جماعت، ہماری تنظیم، ہمارا مسلک کھڑا ہے، توجہ فرمائیے۔ ہم اعلان کرنے والے اور چوکوں چوراہوں میں کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جہنمی، جو نہ مانے وہ جہنمی، جہنمی۔ ہم رافضیت کو بتلا دینا چاہتے ہیں کہ بہت برداشت ہو گئی، لیکن یاد رکھنا ہم گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے۔ جلوس نکالو، ماتم کرو، چھریا مارو، گھوڑے کے اوپر چڑھو یا نیچے سے گزرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں جناب۔ چھریا مارو، جتیا مارو، بلیڈ مارو، کینچیا مارو، جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن صدیق پر بھونکو یہ اجازت نہیں دیں گے۔ سیدنا عمر عثمان کو گالیاں دو، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان اور سیدہ ہندہ کی توہین کرو، یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اور انشاءاللہ ہم جس مرحلے کی طرف جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ قانون بنوانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ قانون بنوائیں گے اور صدیق کے دشمن کو الٹا لٹکوائیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز جاگ دیو ماشاء سیدنا یہ ویلا سون دا تے ایسی، لیکن سون دا وقت لنگ گیا۔ علامہ شہید فرماندے دیا جب گھر والے سو رہے ہوں پھر چور چوری تو کرے گا نا، پھر جاگو نا، پھر صحابہ کی عزت کے رکھوالے تم ہو، تم ہو جس نے سارے صحابہ سے محبت کیا ہے۔ آل الحدیث ہی تو ہیں جنہوں نے ہر صحابی رسول سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ ہر صحابی نبی ذرا پیار نہ پیار نہ محبت نہ جھوم کے ذرا پیار نہ عقیدت محبت نہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جہنمی، جہنمی۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ ہمارا یہ عقیدہ لعنت اس شخص پر جو صدیق کو برا گئے۔ ذرا پیار نہ محبت نہ گونج پائے جائے تاکہ تھوڑی نیند بھی ختم ہو جائے اور میں ثواب بھی ملے، محبت بھی ملے، پیار بھی ملے۔ رب آسمان دنیا پہ نزول جیسے کما یلی کو بشانی و قدرتی نزول فرما چکے، محبت نہ ویکھن اور گناہ تھوڑے معاف ہو جان، میرے اور تھوڑے گناہ معاف ہو جان۔ ہر صحابی نبی جو صدیق، لعنت ہے اس شخص پر جو صدیق کو نہیں مانتا، لعنت ہے اس شخص پر جو سیدنا عمر کو نہیں مانتا، لعنت ہے اس شخص پر جو سیدنا عثمان کی توہین کرتا ہے، لعنت ہے اس شخص پر جو شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی مرتضیٰ کی توہین کرے، لعنت ہے اس شخص پر، تبرہ ہے اس شخص پر، لعنت ہے اس شخص پر جو سیدنا امیر معاویہ کی توہین کرے، لعنت ہے اس شخص پر جو سیدہ عائشہ کی توہین کرے، لعنت ہے اس شخص پر جو سیدہ ام سلمہ سیدہ حفصہ کی توہین کرے، لعنت ہے اس شخص پر جو سیدنا ابو سفیان سیدہ ہندہ کی توہین کرے۔ ہر صحابی نبی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی نبی وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ انشاءاللہ یہ قانون بنوائیں گے، انشاءاللہ یہ قانون پیر محل دا جناب تواڈا گورنر چودھری غلام محمد سرور جدی میز تے قانون پہ دستخط نہیں کر رہا، ذرا پیار نہ محبت نہ رات اس وقت اندر ذرا گورنر پنجاب کو مطالبہ کرو کہ دستخط کرو عظمت اصحاب رسول کے قانون پر۔ اونچی بولو، عظمت اصحاب رسول کے قانون پر، ناموس صحابہ بل پر، اونچی بولو، ناموس صحابہ بل پر۔ اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ اگر چودھری
محمد سرور گورنر پنجاب دستخط کر دے تو انشاءاللہ تمہارے دروازے پہ بیٹھ کے اور تو کچھ کر سکے یا نہیں، ایک دفعہ تمہارے جوتے ضرور پالش کریں گے۔ اگر صحابہ سے وفاداری کا مظاہرہ کر دو، صحابہ سے محبت عقیدت کا اظہار کر دو، جس طرح چودھری پرویز الہی سپیکر پنجاب اسمبلی نے پنجاب اسمبلی کی عمارت میں ختم نبوت کی آیات کو لکھا اور حدیث کو لکھا، ہم اس اجتماع کے ذریعے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ نے تاریخی قدم اٹھایا ہے، پھر آپ نے ہر شہر کے انٹری پر، مین گیٹ پر جہاں سے کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پر اس آیت ختم نبوت کو لکھوانے کا تم نے آرڈر جاری کیا ہے کہ ہر شہر میں جب بنا بندے داخل ہوں تو وہاں گیٹ پر یہ آیت مبارکہ لکھی ہو۔ ہم اس پر آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پھر تم نے نکاح رجسٹر نکاح میں تم نے دولہے کے لیے اور دلہن کے لیے ختم نبوت کی جناب حلف دینے کا تم نے اس میں اندراج کیا ہے، شک داخل کروانے کا اعلان کیا ہے، اور اس پر قرارداد تم لائے ہو کہ کوئی دولہا اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا، کسی دلہن کا نکاح نہیں ہوگا جب تک وہ طے نہ کریں، یہ حلف نہ دیں کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی آخری رسول ہیں۔ ہم اس پر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اگلی گزارش کرتے ہیں کہ ناموس صحابہ بل پر دستخط کر دو، اپنا نام تاریخ میں رقم کروا جاؤ، محفوظ کروا جاؤ۔ اگر یہ کام کرو تو ہم انشاءاللہ ساری زندگی تم سے اہل حدیث وفا کا اعلان کرتے ہیں کہ ہماری تمہارے ساتھ وفا رہے گی۔ ہم تمہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، باوجود اس کے کہ سیاسی ہمارا قوم لیگ کے ساتھ اختلاف تھا، ہے اور ہے، لیکن یاد رکھیے ہم اس معاملے میں چودھری پرویز الہی کی اس کوشش کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس کانفرنس کے ذریعے، اور آگے پیغام دیتے ہیں جرأت کریں اور ناموس صحابہ بل پر دستخط گورنر سے کروا دیں جس طرح تمہاری خواہش ہے، تاکہ ہمیشہ کے لیے دشمن اصحاب رسول کی زبان بند ہو جائے اور قیامت تک کے لیے صحابہ کی عزت کا فریرہ بلند ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، عظمت صحابہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ناموس صحابہ، ناموس صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، ایمان صحابہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ 3 پوائنٹس ہو گئے، چوتھا 3 ہو گئے کہ 4 ہو گئے، چلو 4 ہو گئے تو 5واں صحیح، 5واں ہم قانون بنوانا چاہتے ہیں 5ویں نمبر پر کون سا، کہ کسی کی بیٹی اور بہن کی عزت اور غیرت محفوظ رہے، حرم کی ماں اور بہن اور بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے آل الحدیث کا پیغام سن لیجئے۔ اسمبلیوں میں بیٹھنے والے ایم این ایز، ایم پی ایس، مائیں بہنیں تو تمہاری بھی ہے نا، خاندان تمہارے بھی ہے، رشتہ داریاں تمہاری بھی ہے۔ وہ بچیا جو اپنی جہالت کی وجہ سے، وہ بچیا جو بے دینی کی وجہ سے، وہ بچیا جو اس معاشرے کی برہ روی کی وجہ سے، وہ بچیا جو موبائل کی کثرت کے استعمال کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو کے فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کر کے گھر سے بھاگ جاتی ہے اور کسی اشنا کے ساتھ بھاگ کے عدالت میں جا کے نکاح کر لیتی ہے، نکاح کر کے اپنی زندگی کو برباد کر کے بیٹھ جاتی ہے اور قتل و غارت ملک میں شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ خاندان کی عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے، یا وہ بچی قتل ہوتی ہے غیرت کی وجہ سے، وہ دوست اس کا اشنا
بدکار انسان قتل ہوتا ہے، پھر آگے قتل کے سلسلے شروع ہوتے ہیں، کیا تم اسمبلیوں میں بیٹھ کر یہ قانون پاس نہیں کروا سکتے لوگوں کی عزت اور کی حفاظت کے لیے؟ جن سے ووٹ لیتے ہو ان کی عزت اور غیرت کی حفاظت کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام المومنین سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نے کہ جیڑا بندہ ولی کی بغیر، عورت ولی کے بغیر نکاح کر لے فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قانون ہو، کوئی بچی گھر سے بھاگنے کی ہمت جرت نہ کر، اس کو پتا ہو کہ گھر سے بھاگنے کے بعد آگے ظلمت اندھیر نگری ہے، میرے لیے کوئی قانون نہیں ہے، مجھے عدالت قبول نہیں کرے گی، دارالعمان قبول نہیں کرے گا، میرے غیرت اپنے بھائی کی، اپنے اولاد کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے باپ کی غیرت کو چیلنج کر کے گھر سے بھاگ رہی ہوں، آگے مجھے کوئی پناہ نہیں دے گا، کوئی قانون، کوئی عدالت آگے نہیں ہے، بلکہ قانون ہے کہ وہ زناکار بدکار عورت ہے، اس کو کوئی قانونی راستہ نہ ہو۔ ہمارے ملک میں کتنی لڑائیاں اور جھگڑے اور قتل ہوئے اسی بنیاد پر کہ بچیاں گھر سے بھاگی اور وہ نکاح ہوئے، پھر قتل و غارت شروع ہوئی۔ تم نے آج تک قانون کیوں نہیں بنایا؟ تم نے یہ غلط قانون اس امت کو کیوں دیا ہے؟ تم نے پھانسی اور بے حیائی کا قانون کیوں دیا ہے؟ تم نے ان عورتوں کو قبول کیوں کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا یہ قانون ہو کہ گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح ہو سکتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ آپ نے فرمایا کسی بچی دا نکاح اپنی مرضی نال نہیں ہو سکتا، کوئی عورت اپنی مرضی نال اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ نو بھی حق حاصل نہیں کہ کوئی ظلم کرے، کوئی جبر کرے، کوئی زیادتی کرے، اپنے زبردستی بچی دا نکاح کر دے نہیں۔ بچی دی رضا بھی ضروری ہے اور والد دی بھی رضا ضروری ہے، دو رضاواں ملن گیا نکاح قائم ہوئے گا۔ ہم چاہتے ہیں یہ قانون بن جائے۔ مجھے بتلاؤ اس سے غیرت والا مسلک اہل الحدیث ہے، عزت والا مسلک اہل حدیث ہے، جس نے تمہاری غیرت اور عزت کی حفاظت کی ہے، جس مسلک نے گھر سے بھاگنے والی بچیوں کو شہ دی ہے، اجازت دی ہے اور آگے نکاح کر کے دے دیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ اس مسلک میں کیوں ہیں جو تمہاری عزت اور غیرت کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ ہم ہیں ہم جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اس جوڑے پر حد زنا جاری ہو، اس جوڑے کا نکاح نہیں ہے، اس جوڑے کو علیحدہ کر دیا جائے۔ شریعت بدکاروں کی زندگی، بدکاری کے بدلے اولاد اور نسل آگے چلانے کی اجازت نہیں دیتی۔ کیوں؟ کہ اسلام غیرت والا مذہب ہے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت نو ناقص العقل ہون دی وجہ تو کوئی ولایت اس کی قبول ہی نہیں کی۔ عورت کسی صورت میں ولیہ ہو ہی نہیں سکتی ہے نکاح میں۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، چچا کی ذمہ داری ہے، ماموں کی ذمہ داری ہے، دادا کی ذمہ داری ہے، نانا کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچی کا نکاح کرے۔ نہ بچی خود کر سکتی ہے، نہ اس کی ماں ولیہ بن کے اس کا نکاح کر سکتی ہے۔ ناقص العقل عورت کو اللہ نے کبھی ولی بنایا ہی نہیں ہے۔ ہم تمہاری عزتوں کے رکھوالے۔ 5 پوائنٹ ہوئے، 6واں پوائنٹ سنیے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت، جس کے ساتھ کے لیے حلالہ کیا جائے اس دیوتے بھی اللہ دی۔ ہمارا مجرم مطالبہ اس کانفرنس کے ذریعے کہ حلالے پر بین و پابندی ہو، اس کو زنا تسلیم کیا جائے، اس جوڑے پر بدکاری کا پرچہ کاٹا جائے، اس مولوی پر جو فتویٰ دے اس کو 25 سال ہونی چاہیے، جو حلالہ کروائے اور مدرسوں میں سنٹر قائم کرے اور حلالے کے فتوے دے ان پر FIR درج ہونی چاہیے۔ 7واں پوائنٹ جدو 10 پورے ہوئے پھر میں نے دسیا ہے
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ لوگو اللہ دے قرآن والا جاؤ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان والسنت والدین والشریعت والا جاؤ سنو میرا پیغام۔ ستواں پوائنٹ تواڈے سامنے، ستواں نقطہ تواڈے سامنے رکھ رہے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، جدھر ہم قدم بڑھا رہے ہیں، جدھر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، آپ اگر ہماری دعوت پہ لبیک کہتے اور آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم قدم آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ جو کہتے تھے قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ساتھ رہنا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹنا، اب پھر ساتھ رہنا ہے۔ قدم ہم تو بڑھا چکے ہیں، ساتویں پوائنٹ کی طرف جانے لگا ہوں۔ آل الحدیث کی اس کانفرنس کا ساتواں نقطہ، ساتواں پیغام سن لیجیے۔ پورے ملک میں اذان اور نماز کا وقت ایک ہو، پورے ملک میں اذان اور نماز کا وقت ایک ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں، وہ تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، نہیں، جہاں نماز نازل ہوئی اس مسجد کے وقت کو متعین مان لیا جائے، جہاں سے نماز شروع ہوئی، مسجد حرام اور مسجد نبوی کے اوقات کو پوری ملک میں نافذ کر دیا جائے۔ ہم تیار ہیں اس بات پر آنے کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ سارا دن زور کی اذانیں ہوتی رہیں، پھر مغرب تک عصر کی اذانیں ہوتی رہیں، پھر عشاء تک اذانیں مغرب کی ہوتی رہیں۔ ایک اذان کا وقت ہو، وہی وقت ہو جو مسجد نبوی کا وقت ہے، وہی نماز کا وقت ہو جو مسجد نبوی کا وقت ہے۔ یہ جو کہتے ہو کہ مولوی نو خطبہ سا لکھ کے دیتا کرنا ہے، حکومت نو بڑا انتظار کر رہی ہے، کدو اسی لکھ کے دے بھی مولوی نو خطبہ، تے مولوی پھر وہ خطبہ دے تے پھر نالا دے سعودی عرب جی لکھ کے دے دیں، اینج تو انو لکھ کے دے ہونا جی سعودی عرب پڑھ دے نو پڑھن دے تے سانو لکھن تے بھی کوئی اعتراض نہیں، تم لکھ کے خطبہ دو، حکومت ہمیں لکھ کے دے، ہم وہی خطبہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن طریقہ وہی ہوگا اور وقت بھی وہی ہوگا جو مسجد نبوی کا ہے۔ خطبہ لکھ کے دے دو لیکن طریقہ وہی، مسجد نبوی کا وقت جدو 12:30 جماعت ہوئی نا زور دی، تے 3:15 جدو 3 بجے جماعت ہوئی عصر دی، تو پھر اوانیاں گوانیاں دے آکھنا نہیں پہ کی ہو گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اور انشاءاللہ یہ اوقات ہم منوائیں گے، انشاءاللہ مکہ و مدینہ کو اپنی اصل سمجھ کے ہم منوائیں گے۔ یا کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ہم تم کہتے ہیں سورج ڈھلنے کے ساتھ ظہر کا اول وقت ہے، ہم ثابت کرتے ہیں سایہ ایک مثل ہو جائے، ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عصر کا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم تمہیں ثابت کرتے ہیں کہ عشاء کی تاخیر سنت ہے، ہم ثابت کرتے ہیں سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی مغرب ہے، ہم ثابت کرتے ہیں فجر کے صبح صادق کے ساتھ ہی فجر کی اذان کا وقت ہوگا اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی جائے گی۔ ہم حدیث صحیحہ سے اوقات نبویہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہے۔ دلائل کی روشنی میں بیٹھتے ہو تو آؤ میز پر بیٹھو، دلائل کی روشنی میں بیٹھنا چاہتے ہو آؤ مذاکرات کرو، دلائل کی روشنی میں بیٹھے ہو آؤ اپنے بندے مقرر کرو، ہم اپنے بندے مقرر کرتے ہیں۔ تم لیٹ نماز کے دلائل دو، ہم اول وقت کے دلائل دیتے ہیں۔ دلائل کی روشنی میں ثالث بنا کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اگر دلائل کی طرف نہیں آنا چاہتے تو پھر جہاں نماز نازل ہوئی اور حضور نے خود پڑھائی ہے، مسجد حرام و مسجد نبوی کو بنیاد اور معیار بنا لیتے ہیں۔ وہی اوقات وہاں ہے، وہی اوقات یہاں ہے۔ آج بھی پورے دعوے سے شور کوٹ میں اس 3 روزہ کانفرنس کی آخری گفتگو کرتے ہوئے ذمہ سے کہہ رہا ہوں، مکہ مدینہ میں جو نماز کے اوقات ہے پاکستان میں 1 منٹ کا بھی فرق نہیں ہے۔ وہی اوقات آج بھی رب کی زمین پر اس ملک پاکستان میں اہل حدیث کے ہے۔ آجو ہمارے ساتھ صلح کر لو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا
تعالوا دمانہ کیے آ جاؤ الی ما انزل اللہ و الی الرسول. اور اگر تم یہ نہیں مانتے تو پھر میں دوسرا 8ویں پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں. تم کہتے ہو کہ نہیں ہم نے اپنے وقت پہ پڑھنی ہے، یہ اپنے وقت پہ پڑھیں. اگر حکومت اس میں کامیاب نہیں ہوتی، ہمیں ایک وقت پہ اکٹھا نہیں کر سکتی. ہم کہتے ہیں اکٹھا کرو، مسجد نبوی کو فالو کرو، مسجد نبوی کو سامنے رکھ لو، وہی اوقات یہاں کارا آرڈیننس کے ذریعے جاری کر دو. 2-4 مولوی اندر پاؤ، ویکو کہ وہ مولوی ٹائم تے اذان دے اندر. اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تم تو پھر 8واں پوائنٹ ہمارا سن لو. اگر تم یہ نہیں چاہتے تو پھر پاکستان کے ہر ادارے میں مسجد اہل حدیث بھی ہونا ضروری ہے. بے شک. موبائل تو دکھا دو، توجہ ہے ماشاءاللہ. 8واں پوائنٹ پھر سن لیجیے. اگر تم چاہتے ہو کہ نہیں ہم ایک وقت پہ اکٹھا نہیں کر سکتے، یہ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، تو پھر میرا مطالبہ ہے اہل حدیث ہونے کے ناطے، اہل حدیث کا خادم و چوکیدار ہونے کے ناطے پھر سرکاری ہر محکمے میں مسجد اہل حدیث بھی ہونا ضروری ہے. کیا خیال ہے تمہارا؟ پورے ملک کے ہر ادارے میں ہماری جماعت کی خدمات موجود ہے. فوج میں سپاہی ہمارے موجود ہے، فوج میں خدمتگار ہماری جماعت کے افراد محب وطن ہے، پاکستان کے خیرخواہ ہے. پولیس میں ہمارے افراد ملک کی خدمت کر رہے، سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں ہمارے محکمہ تعلیم میں اساتذہ خدمات دے رہے ہیں. اگر تم ایک وقت پر پورے ملک کو اکٹھا نہیں کر سکتے پھر مسلکی طور پر ہماری عصر کی نماز جو ہے ایک مثل سائے پہ شروع ہو جاتی ہے. ہمیں جان بوجھ کر ہر محکمے میں ہر ادارے میں نماز لیٹ جماعت کے ساتھ پڑھنے پر پابند کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر ہر محکمے میں جس طرح دیگر مسالک کی مساجد موجود ہے وہاں اہل حدیث خطیب بھی ہو، اہل حدیث مسجد بھی ہو، تاکہ جتنے وہاں اہل حدیث موجود ہے وہ اپنے مسلک اور منہج اور عقیدے کے مطابق نماز پڑھ سکے. یا ہمیں یہ سہولت دی جائے. اگر سہولت نہیں دے سکتے تو پھر پوری امت کو، پورے ملک کو ایک وقت پہ اکٹھا کر دو. اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں ہمارا حق دو. ہر ادارے میں جہاں 2-3 مساجد موجود ہیں وہاں ایک مسجد اہل الحدیث کی ہونی چاہیے. اگر مسجد الگ نہیں بنا سکتے تو ہمارے اوقات ویسے ہی ان سے پہلے ہے. ہمارا ایک امام ہر ادارے میں اہل حدیث خطیب اور امام موجود ہونا چاہیے جو اپنے وقت میں اپنی جماعت کے افراد کو جماعت کرائے، ان کی تربیت کر سکے تاکہ وہ وہاں رہ کے اپنے مسلک و منہج پر قائم رہ سکے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور ادارے میں خدمت کے لیے چھائیں اور وہاں مسلک کو عقیدہ کوئی بھول جائے. اور انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ یہ آواز اٹھتی رہے گی اور انشاءاللہ یہ اپنا حق ہم لے کے رہیں گے. انشاءاللہ یہ حق لیں گے انشاءاللہ. متفق ہو؟ 8 پوائنٹ متفق کو یہ ہونے چاہیے. تو پھر 2 اکتوبر سرگودے آئے سو تے پرسوں 10 نو انشاءاللہ سارے بزرگوں آکھے اب ایڈی چھیتی دوجی وڈی کانفرنس، تیجی وڈی کانفرنس میں آگے ہوئے گی انشاءاللہ. سکون سے نہ بیٹھوں گا نہ بیٹھنے دوں گا. انشاءاللہ ہم اٹک میں جانتے ہیں، اٹک شہر میں ایک مسجد بھی اہل حدیث کی نہیں ہے پورے شہر. پہلی دفعہ ہم نے داخلے کا وہاں فیصلہ کیا ہے. میں نے سروے کیا پورے پنجاب میں وہ واحد شہر تھا جہاں مسجد اہل حدیث نہیں تھی. تو میں نے کہا ہم نے ڈویژن راول پنڈی کی کنفرنس اس شہر میں کرنی ہے اور ریلوے گراؤنڈ میں کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ لوگ جوگ در جوگ پہنچیں گے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کی بھی وہاں وہ تکلیف تو نہیں دینا چاہتا جو آپ ڈر گئے سمجھ گئے پھر 2 لاکھ رو ساڑھے تے پاؤ ہوئے اینج نہیں. لیکن ایک بس تے آنی چاہیے دی نا. ایک بس دا کرایہ وہ توساں دے بنا ہے تے بندے بھی توساں دے بنا. ایک بس صحابہ کی عزت عظمت کے لیے، ایک بس کا قافلہ جو ہے نا یہاں سے نمائندگی کے لیے، محبت کے لیے اے نہیں کہ وہ تھے توڑے آن نال کوئی وہ بندے بہتے بات جان گے. بس اے ہے کہ تسی شور کوٹ والے نہ آن تو میں لگتا ہے بجے میں کوئی بندہ آیا ہی نہیں. اس واسطے
ایک بس جو ہے نا اے سی کوچ ہو، بڑی 72 سیٹری ہو، چھوٹی والی نہیں، چھوٹی والی تو میری گنتی جی کو نہیں ہوتی، اس کا کرایہ جتنا بھی ہو نا وہ آپ نے دینا ہے، آپ نے سٹیج والے آپ نے دینا ہے۔ ہوں میں دسو کیڑا بندہ جڑا دے سی؟ نہیں سارے نہیں رہن دو، سارے ایک کو بندہ دے وے، صدیق دی عزت واسطے نکلے تے کڈے واسطے خرچ کرے اپنی جیب چو، ایک کا بندہ باس دے وے، باویں 50,000 دی جاوے، 22 لاکھ دی جاوے، ایک کو بندہ چاہیے شور کوٹ جڑا کہ بس میں دے سا تے بندے پھر مار لے دیتا تار سلفی صاحب بھرے سا۔ دسو جلدی کرو بس کون دے سی؟ پتہ لگے بس صحابہ کرام دی عزت عظمت واسطے تسی قربانی لی تھی، ماشاءاللہ کون ہے بندہ؟ یہ جان والا یا بس دے وڑا والا؟ اچھا جی، کیڑا بندہ ہے جناب؟ اے جڑے سٹیج تے بیٹھے انہوں کو پیسے پوسے کوئی نہیں؟ دسو نہیں تو میں پھر نام لے سا راضی نہ لاپے ہی دے چھوڑو۔ سمندری میں کانفرنس سے اعلان کیتا تھی 5 بساں تیار ہوئی ہے، 5 بساں 72 سیٹی 5 بساں۔ اپنا خرچہ کتا؟ اچھا ایک بس وڈی کرایہ کتوں لے سو؟ اچھا تقسیم کر سو، بڑے سیانے ہو بھائی تو سارے۔ تو ہاں کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا پیسے دے سکے بس؟ وہ ایک تو یوتھ فورس دی ہو گئی، دوجی میں کر رہے ہیں وہ ایک یوتھ فورس، یہ ایک یوتھ فورس دی ہو گئی، ایک تو مرکزی جمعیت دی بھی ہونی چاہیے۔ ایک بس کا کرایہ آپ نے دینا ہے، اس تو علاوہ جڑی ایک بس یوتھ فورس کر رہی ہے نا، ایک بس کا کرایہ آپ نے دینا ہے انشاءاللہ، آپ نے کرنا ہے، آپ نے دینا ہے، تے انشاءاللہ وہ میں نے امید ہے کیڑا بندہ دے گا جیڑا دعا کروانا چاہے وہ دے گا انشاءاللہ۔ دعا شروع کرنے ہیں لیکن شرط ہے کہ آپ نے پوری جرت اور ہمت کے ساتھ آنا ہے۔ جی سلفی صاحب جی سمجھ میں نجی بھی نہیں آئی۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں بتایا سلفی صاحب گھلن گئے، دا مطلب ہے بس دا انتظام ہو گیا۔ انشاءاللہ یہ محبت فرمائے، بوجھ نہ سمجھے یہ۔ انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں یہ کانفرنس ہو 10 کو، اس کے بعد فروری میں، مارچ مئی اور جون جولائی میں 7 کانفرنس سے باقی 7 ڈویژنوں میں رکھ کے اگلے سال نومبر میں اکتوبر میں انشاءاللہ آخری کانفرنس، فائنل کانفرنس مار روڈ لاہور پہ، جہاں سے قانون بنوا کے واپس آنا ہے۔ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، یہ 8 پوائنٹ ہم سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ یادداشت ہے جو ہم پیش کریں گے حکومت کو کہ یہ ہم چاہتے ہیں، یہ اس ملک میں ہونا ضروری ہے تاکہ فرقہ واریت کا راستہ رک سکے، پوری امت ایک نام مصطفیٰ پہ اکٹھی ہو سکے، آپ کی آمد اور بعثت کا فائدہ اس امت کو جناب آئے اور امت مصطفیٰ کے نام پہ اکٹھی ہو، فرقہ واریت کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ 10 پوائنٹس ہیں، 2 انشاءاللہ پھر کسی موقع پر، تو یہ یادداشت کے طور پر پورے پنجاب میں دہرائیں گے، سیر سازی کریں گے، پھر انشاءاللہ لے کے نکلیں گے اور انشاءاللہ یہ منوا کے واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ عصر کے وقت شروع ہوگی کانفرنس اٹک میں اور رات 9 بجے 10 بجے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شاید ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں اتنے کشمیر کام کرتا رہا تو مسجد دے وچ بچے بھی پڑھتے سے تے اثر دے جب اذان دے کے نا اس تو پہلے بچے جماعت کھلا لیندے سے، اس تو بعد بڑیاں دی جماعت ہوندی سی۔ یہ بارے پوچھنا ہے کہ بچیاں بھی پہلے جماعت ہو گئی یا جڑی بڑیاں ہونے؟ نہیں، اصل جو نماز ہے اسی کے ساتھ بچوں پڑھنی چاہیے۔ ویسے بچوں کو تیاری کے لیے 2 نفل پڑھائے جا سکتے ہیں، تربیت، ہاں نہیں پوری نماز نہیں، وہی اصل امام راتب کے ساتھ ہی سنت ہے۔
ایک بچہ جو کہ ماں کا نافرمان ہے، والد فوت ہو گیا، ماں کی ایک بیٹی بھی ہے، اس کی شادی کرنا چاہتی ہے، بیٹا کہتا ہے پہلے یہ ہے کہ مکان میرے نام کرو، ماں کو ڈر ہے کہ مکان اس کے نام کروں تو یہ مجھے گھر سے نکال دے گا۔ بھائی اس کے نام کیوں کرے ماں بچے کے نام پہ مکان کیوں کرے؟ وہ ماں کا اپنا حصہ ہے، بچی کا بھی حصہ ہے، بہن کا اس کا حصہ ہے، وہ کیوں مجبور کرتا ہے کہ میرے نام پہ کر دو؟ انہوں کوئی 10-15 سال بعد ہی پیدا ہونا چاہیے سی۔ یہ دیں بھائی، میں نہیں پڑھ سکتا۔ صلاۃ و تسبیح حسن درجے کی روایت ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ جماعت کا انتظام اسلام حدیث سے ثابت نہیں ہے، صرف نماز تسبیح اکیلا بندہ پڑھ سکتا ہے۔ 5 آدمی۔ سنی عقیدہ ایک لڑکی ہے جی، اس کا شیعہ دا گھر رشتہ ہویا جی، اس کے چھوٹے بچے کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں اہل حدیث؟ ایک اہل سنہ لڑکی ہے، اس کا نکاح رافضیوں کے گھر ہوا ہے، وہ نکاح ہی نہیں ہے، زکوٰۃ تاں دے سن جے نکاح ہو سی تھے۔ جس طرح اہل حدیث 3 وتر پڑھتے ہیں، یہ طریقہ کس حدیث میں ہے؟ سوال یہ ہے کہ جس طرح اہل حدیث 3 وتر پڑھتے ہیں، یہ بخاری میں ہے بھائی، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، ایک الگ پڑھے، اور یا 3 اکٹھی پڑھنی ہے تو یہ مشکات میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف آخر میں بیٹھتے تھے، 3 اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2 پر سلام پھیر دیں اور 1 رکعت الگ پڑھے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ یا صحیح بخاری میں امام جعفر صادق یا امام باقر سے کوئی روایت ہے؟ روایات موجود ہیں بخاری میں، دیگر کتب حدیث میں روایات موجود ہے، اور یہ ہمارے اہل سنت کے امام ہیں۔ چلو ماں بیٹا نے تو بیٹا مطلب اپنی بہن کی شادی ماں دی آنکھ نہیں کرن دینا چاہتا، بچی دی عمر 35 سال ہو گئی، والدہ کہتی ہے کہ اگر وہ بیٹا میرا نہیں بنتا تو میں بچی کا نکاح کر سکتا ہوں۔ ماں جو ہے وہ ولیہ نہیں بن سکتی، کسی اور کو ولی بنا دے، جو بچی کا چاچا ہے، ماموں ہے، کسی اور کو ولی بنا دے، کیوں ولی کے لیے مرشد ہونا ضروری ہے، یعنی صحیح نیک ہو، صحیح ہو۔ وہ کسی لالچ اور طمع میں اگر وہ آگے یا کسی ضد میں انا میں بچی کا نکاح نہیں کرتا تو ولی وہ مرشد نہیں رہتا، اس کی ولایت تبدیل کر دی جائے، جو اس کے بعد رشتہ دار ہے قریبی اس کو ولی بنا دیا جائے۔ اگر کوئی ایسا نہ ہو تو عدالت میں بھی عورت درخواست دے سکتی ہے کہ میرا بیٹا ظلم کرتا ہے اور میری بیٹی کا نکاح نہیں ہونے دیتا، تو اس کی ولایت تبدیل کر کے حکومت خود ولایت سنبھال سکتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب و سنت کے متبع تھے، کسی کے مقلد نہیں تھے، مجتہد تھے۔ اسلام کے بارے میں سوال ہے کہ ایک جگہ پہ 15-20 لوگ ہوں تو ایک آدمی آتا ہے تو کیا ان سے ایک جواب دے تو ہو جاتا ہے؟ سلام سلام جی، نہیں، سلام سب کا جواب، سب جواب دے گے۔ سلام جب اخبار سے بندہ آئے گا سلام کہے گا، جتنے بندے موجود ہیں سب پر واجب ہے کہ اس کے سلام کا جواب دیں، کہ انہوں نے السلام علیکم کہا، ایک تو کہا ہی نہیں، ایک سب پر ضروری ہے کہ وہ سلام کا جواب دیں، یہ فرض کفایہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے ادا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں آپ سواری کا نام براق لیا جاتا ہے، کیا اس کا کسی حدیث میں ذکر ہے؟ براق کا ذکر آتا ہے حدیث میں، نام نہیں ہے اس کا، ویسے اس کو براق کہا جاتا ہے تیز رفتاری کی وجہ سے، لیکن یہ نام موجود ہے حدیث میں۔ امام اگر بیمار ہو تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھا سکتا ہے، مقتدی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا۔ جی کالے کپڑے کا کہہ رہے ہیں، کالے کپڑے، ہاں کوئی نہیں، کالے کپڑے پڑھا یا پیلے کپڑے پڑھا ہے۔ مرزا جلوی بخاری مسلم کا حوالہ دیتے ہوئے بڑے چیلنج سے کہتا ہے کہ وفات 12 ربیع الاول کی نہیں ہے، وضاحت فرمائیں۔ بخاری و مسلم میں سوار کا تذکرہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سوار کو فوت ہوئی۔ یہ جو تاریخ ہے ربیع الاول کی، یا یہ صحیح حدیث میں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ تاریخی روایات ہیں، سیرت نگاروں نے لکھی ہے، اور جو مورخین ہیں انہوں نے تاریخیں لکھی ہے، یہ مورخین کا کام ہے۔ آپ سوار کو فوت ہو گئے اتنا حدیث میں آتا ہے، باقی زیادہ روایات جو مورخین نے بیان کی ہیں
وہ بار ربیع الاول ہی ہے۔ بیٹھ جائیں آپ۔ اگر کوئی آدمی سفر میں جائے، وہاں جس مقام پہ پہنچے وہاں اہل حدیث کی مسجد نہیں ہے، کسی دوسری جماعت کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں کے پیچھے؟ جو سفر میں جائے وہاں اگر صحیح العقیدہ امام موجود نہیں ہے تو اپنی الگ نماز پڑھے۔ کیا کوئی مردہ جنت میں جا سکتا ہے یا موت کے بعد زندہ ہونے کے بعد جنت میں جانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب صدیق اکبر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ جنت میں ہیں یا یہ جنت میں زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے۔ موت کے بعد جو زندگی اسی دن شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ زندگی برزخی ہے۔ تو وہ برزخی زندگی جو ہوتی ہے وہ جنت کی زندگی ہوتی ہے مومن کی، اور دوسرے بندے کی جہنم کی زندگی ہوتی ہے، آگ میں ہوتی ہے اور پریشانی میں ہوتی ہے۔ یہ برزخی زندگی ہے جو جنت کا ایک حصہ ہے، جو جنت کی دروازے اس کی طرف کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ جنت جو قیامت والے دن جنت میں داخلہ ہونا ہے، وہ جنت قیامت والے دن ہی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ یہ جنت کا ایک منظر ہے جو برزخ میں اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتا ہے، اور وہ اس جنت میں وہ پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ایسے ہی تصور ہے۔ اگر جنت میں زندہ ہے، اگر ہے تو کس حالت میں ہے؟ نبی علیہ السلام کی حالت کسی کے علم میں نہیں ہے، برزخی زندگی ہے اور اس کی کیفیت رب جانتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں جو زندہ کہا جاتا ہے اس کے مراد برزخی زندگی ہے، کہ وہ ان کی زندگی وہ برزخی ہے، قبریں ان کی دنیا میں ہیں، زندگی ان کی وہ برزخی ہے، ہم سے وہ پردے میں ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ جیسے بندہ سویا ہوا ہو تو ہمارے سامنے وہ سویا ہوا ہے لیکن وہ خواب میں کہیں پھر رہا ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ اٹھ کے کہے میں خواب میں تو بیت اللہ میں گیا ہوں، ہم کہیں کہ تو جھوٹ بولا، تو ہمارے سامنے سویا ہوا تھا۔ تو وہ منظر جو ہوتا ہے نا وہ خواب کا ہوتا ہے۔ ایسی منظر برزخ کا جو ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن وہ زندگی حق ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر سے رسول میں ہے کہ حضرت حسن اور حسین جنت کے دیوانوں کے سردار ہیں، تو انبیاء بھی تو گزرے ہیں، کیا وہ سب کے سردار ہیں؟ نہیں، جہاں کسی امتی کی جو حدیث ہوتی ہے نا امتی کی فضیلت میں، اس میں خود بخود انبیاء اس میں داخل اور شامل ہی نہیں ہوتے۔ یہ نہیں ہے کہ انبیاء پر بھی ان کو فضیلت حاصل ہوگی۔ یہ جو جوان بندے دنیا سے جائیں گے، فوت ہوں گے، ان میں عظمت کے لحاظ سے سیدنا حسین اور سیدنا حسن ان کے سردار ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ انبیاء کے بھی جنت میں سردار ہوں گے۔ امت کی جو فضیلت ہوتی ہے وہ امت تک ہی محدود ہوتی ہے، انبیاء از خود اس سے باہر ہوتے ہیں۔ قبر کا عذاب جو ہوتا ہے وہ برزخ میں ہوتا ہے، جسم کو ہوتا ہے، لیکن ہوتا برزخ کو ہے، نظر نہیں آتا۔ اگر سارے یا داڑھی کا بال سفید ہو جائے تو قلم لگا لینے چاہیے؟ داڑھی کے بال اگر سفید ہو جائے تو ان کو نیلا کیا جا سکتا ہے، پیلا کیا جا سکتا ہے، مہندی لگائی جا سکتی ہے، مہندی اور کالا رنگ ملا کے ایک ڈارک سا بنتا ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ اصل پیور جو کالا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اگر فجر کی اذان کوئی 2 گھنٹے پہلے دے دیتا ہے صبح کی اذان سے، ٹائم بھی ہوتا ہے، پھر اٹھتا ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کی روٹین بن گئی ہے۔ اور تہجد کی اذان بالکل فجر سے کچھ دیر پہلے دینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ساری رات وہ بندوں کو تنگ کرتا رہے، وہ اتنا ہو کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ گھر چلا جائے، روزہ سے رکھنا ہے، سحری کرنی ہے تو وہ کر لے، اور جو سویا ہوا ہے وہ اٹھ جائے، اتنا سارا فرق ہوتا تھا۔ یہ اذان سحری کی ہے، تہجد کی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ اذان کا تعلق سحری کے ساتھ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز چھوڑ دیں، گھر جائیں اور سحری کریں، یا جو سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ کے سحری بنا لیں، اس کے لیے اذان ہے۔ تہجد کا اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو فصلیں گندے پانی سے تیار ہوتی ہیں ان کے کھانے کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کھاد ہے، جتنی مرضی لگا لیں وہ کھاد۔ ہاں، زمین میں جو چیز اگتی ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس میں کوئی گند وغیرہ کیا گیا تو وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، فلٹر ہو جاتی ہے ساری چیز۔ بریلی ساتھی تیجا چالیسواں کرتا ہے اہل حدیث، چوتھے دن 5ویں دن، تیسرے دن جو کل ہے یا کوئی مولوی اہل حدیث درس دے تو دونوں بدعت ہی ہے، دونوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور دونوں سے بچنا چاہیے، اور دونوں کام کو چھوڑ دینے چاہیے، اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو مسلک اور منہج اور عقیدے کے خلاف۔
جڑے کھاندے نہ ہوگا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہر صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ محترم شیخ عارف صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ اور اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ محترم شیخ جوید صاحب کے دوسرے بھائی فوت ہوئی، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کی اہلیہ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، اللہ حساب و کتاب کو آسان فرما دے، اللہ قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ اللہ اس کانفرنس کو اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ جن ساتھیوں نے اس کانفرنس کے ساتھ تعاون کیا، اللہ ان کے مال میں رزق میں اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ جو بھی اس کانفرنس کے معاونین ہیں اور 3 دن کام کرتے رہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، جو سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، صالح بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کے والدین کا اللہ ان والدین کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ انہیں اپنی رحمت سے صالح اولاد عطا فرما۔ جن کے بیٹے نہیں ہیں اللہ انہیں نیک بیٹے عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک سے کرونا کو اور ڈینگی کی اس وبا کو محفوظ فرما لے۔ اللہ ہمارے ملک کو اس بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اللہ حج اور عمرے کے راستوں کو آسان فرما دے۔ اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، وہاں اسلام کا دین کا جس طرح بول بالا تھا اسی طرح اللہ وہاں اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہ حرمین شریفین کے راستوں کو کھول دے اپنی رحمت سے۔ یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما۔ اللہ اس کا سالی کو اس شدت کو اللہ ختم کر کے رحمت کی بارش عطا فرما۔ یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما۔ اللہ ان ہاتھوں کو اٹھنا اپنی برگاہ میں قبول فرما لے۔ محترم عبد الوارث صاحب کے لیے کہا گیا اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ جتنے بھی ہمارے علماء کرام، اساتذہ کرام، شیوخ، بزرگ طلباء، اساتذہ فوت ہو چکے، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ اللہ حاضرین مجلس کے جتنے والدین جس کے فوت ہو چکے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن کے زندہ انہیں خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین زندہ انہیں خدمت کی توفیق عطا فرما۔ جن کے بھائی رشتہ دار بچے بیمار ہیں، والدین بیمار ہیں، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔